محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگے ہیں جس کے اندر بادشاہ کے محل کے اندر چوری ہوتی ہے، اور اس چوری کرنے والوں کے اندر بادشاہ خود شامل ہو جاتا۔ بادشاہ کے شامل ہونے کا کیا مقصد اور کیوں یہ چوری کرنے لگے تھے، ذرا تفصیل سے سنیں۔ سلطان شہر کی گلیوں میں رات کو چکر لگاتا ہے تاکہ عوام کی خبر گیری کر سکوں، دیکھ سکوں کہ رات کو کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون تکلیف میں ہے، کون مصیبت میں ہے، کون پریشانی میں۔ اسی حالت کے اندر چلتے چلتے سلطان شہر کے باہر کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چند آدمی شہر کے باہر ایک گروپ کی شکل میں اندھیری رات میں بیٹھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بادشاہ چلتے چلتے آہستہ سے ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم روز چوریاں کر کر کے تھک چکے ہیں، کہیں ایک بڑی چوری کریں، بڑا ڈاکہ ڈالیں اور اس کے بعد ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاتے رہیں کہ یہ بار بار کی چوریاں ہمیں نہ کرنی پڑیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا، پھر ہمیں آپس کے اندر بیٹھ کر اپنے اپنے فن کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ اس فن کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کون کیا جانتا ہے، تاکہ ہمارے لیے چوری کرنے کے اندر کسی قسم کی پریشانی یا مشکل نہ بنے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ جس وقت کتا بھونکتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کتا کیا کہہ رہا ہے، مجھے کتے کی زبان آتی ہے۔ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ کتے کی زبان کو میں سمجھ لیتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا کہ جس وقت محل کے قریب آئیں گے تو ہمیں محل کے اندر داخل ہونے کی ضرورت پڑے گی، تو داخل ہونے کے لیے کمند لگانی پڑتی ہے، اور کمند کے بارے میں جانتا ہوں کس طریقے سے کمند لگائی جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کام میرے ذمہ آئے۔ ان میں سے تیسرا کہنے لگا کہ خزانہ جس مٹی کے اندر جس جگہ پر چھپا ہوا ہو، میں اس مٹی کو سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ یہاں پر چھپا ہوا۔ ان میں سے چوتھا کہنے لگا کہ رات کے وقت جس آدمی کو میں دیکھ لوں تو دن کے اجالے کے اندر میں اس کو پہچان لیتا ہوں کہ اس آدمی کو میں نے رات کو دیکھا تھا۔ اب وہ بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، آپ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا، میرے پاس یہ فن ہے کہ میری داڑھی مجرم کو سزا ہو رہی ہو، سزا مل جائے اور وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کی سزا ہو، اور میری داڑھی ہل جائے تو میری داڑھی کے ہلنے سے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے، اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تو ہمیں بے خوف ہو کر چوری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جس کو چوری کرنے کے بعد اگر ہم پھنس بھی گئے تو ہماری نجات کا ذریعہ آپ ہو اور آپ ہمارے ساتھ ہو۔ اب یہ منصوبہ لے کر پانچوں کے پانچوں یہاں سے چل پڑے۔ جس وقت محل کے قریب ہوئے، کتے بھونکنے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا، آپ بتائیں کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ شخص جو کتے کی زبان کو سمجھتا تھا وہ کہنے لگا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ۔ کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگے، تم تو بے وقوف ہو، سلطان ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان تو محل میں ہے، اور اس کو کیا فائدہ چوری کرنے کا؟ سارا خزانہ تو اس کے پاس ہے، وہ کیوں چوری کرے گا اور کیوں ادھر آئے گا؟ کیوں ہمارے ساتھ چوری کے اندر شامل ہوگا؟ اب وہ لوگ اس کو جھٹلا کر آگے چلتے ہیں۔ آگے محل کے جب قریب پہنچتے ہیں تو دوسرا ساتھی جو کمند ڈالنے کے اندر ماہر تھا، رسی لٹکانے کے اندر ماہر تھا، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ رسی کو لٹکائیں تاکہ ہم رسی کے ذریعے اوپر چڑھ سکیں۔ اس ساتھی نے، اس شخص نے رسی کو لٹکا دیا،
کمند کو ڈال دیا، اب وہ لوگ آسانی کے ساتھ رسی کے ذریعے اوپر چل گئے۔ محل کی چھت پر پہنچنے کے بعد نیچے اترے۔ اب اس آدمی کو کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ خزانہ کس جگہ پر ہے۔ وہ مٹی کو سونگتا سونگتا ایک جگہ پر پہنچا، کہنے لگا کہ یہاں پر خزانہ مٹی کے اندر دفن ہے، یہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے زمین کو کھودا، خزانے کو نکالا، اور اسی طریقے سے جیسے وہ گئے تھے خزانے کو لے کر باہر آ گئے، اور ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے کہ دن کے وقت ہم آرام کرنے کے بعد آرام سے بیٹھیں گے، بیٹھ کر خزانے کو تقسیم کر لیں گے۔ جس وقت وہ سارے کے سارے سو گئے، سلطان وہاں سے چپکے کے ساتھ نکلا اور اپنے محل میں پہنچ کر وہاں سے پولیس کو حکم دیا کہ جا کر ان چوروں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے، جس وقت بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی، آپ لوگوں نے یہ چوری کی اور چوری کا سامان، یہ خزانہ، یہ سارا کا سارا برآمد ہو گیا، اب تمہاری سزا سزائے موت ہے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی اور سزا نہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ تو جو رات کے اندھیرے میں دیکھنے والا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ رات کے اندھیرے میں اس شخص کو میں نے دیکھا تھا اور میں پہچان گیا ہوں، یہ شخص تو ہمارے ساتھ تھا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ تھا، اور یہ کیسے؟ یہ تو بادشاہ ہے، اس کو میں تو پہچان گیا ہوں۔ اب وہ جس وقت بادشاہ نے سزا سنا دی، ان کو تختہ دار کے اوپر لے جانے لگا، تو اب وہ آدمی کبھی تو مطمئن ہو جاتا ہے اور کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے تو کیا اس کا اعتبار ہے، اور کبھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ اپنی داڑھی کو ذرا ہلاؤ، اس کی داڑھی ہلے گی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کبھی مطمئن، کبھی پریشان، جبکہ باقی سارے کے سارے پریشان ہیں تینوں۔ اب پھانسی کا حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ کے اوپر لے جایا گیا۔ جب پھانسی دینے لگے تو جس آدمی نے رات کو دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ جلدی سے اپنی داڑھی کو ہلائیں تاکہ ہماری جان بخشی ہو جائے، ہم سے یہ سزا ٹل جائے، ہماری یہ سزا مؤخر ہو جائے، ہمیں معافی نامہ مل جائے، آپ داڑھی کو جلدی سے ہلا دیں۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، بادشاہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی، یہ بادشاہ کون تھا؟ اس کہانی کے اندر جو میں نے سنائی، یہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی تھا۔ غزنی کے شہر کے اندر رات کو وہ چکر لگا رہا تھا۔ غزنی شہر کے باہر یہ بیٹھنے والے یہ چاروں چور تھے، پانچواں ساتھ خود شامل ہوا تھا۔ اور اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ جیسے ان چوروں کے ساتھ ہر وقت بادشاہ ساتھ تھا اور ان کی چوری کا آنکھوں دیکھا حال اس نے دیکھ کر نوٹ کر کے اور خود اس نے ان کو گرفتار کرا لیا، ایسے ہی اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں دن کے وقت کریں یا رات کے وقت کریں، رات کے اندھیرے میں کریں یا دن کے اجالے میں کریں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو حق تعالی شانہ ہمیں بتائیں گے کہ تم نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور میں نے خود دیکھا ہے تم لوگوں نے یہ کیا۔ تو اس وقت انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ کر کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس وقت یہ بات ذہن میں آ جائے گی اور ہر وقت اللہ کی ذات کو آدمی مستحضر یعنی اپنے پاس حاضر سمجھنے لگے گا تو پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکے گا۔ گناہ سے بچنے کے اندر اس کو کافی مدد مل جائے گی۔ حق تعالی شانو ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل حکم اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔